یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ جو پلان ہے کالعدم کرنے کا وہ تو اب شروع ہوگا، کیسے چلے گا دیکھنا پڑے گا. اس کے بہت سے لوازمات ہیں جو قانونی ہیں اس ملک میں. ویسے جب فیصلے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر قانون بھی نظر نکال ہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی. الیکشن تو نہیں ہوں گے کہ ہوں گے، کیونکہ اصل چیز جو یہ سارے قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کے تحت تو الیکشن اناؤنس ہوئے اس ملک میں. تو سر مجھے یہ بتائیں، میں تو ہمیشہ یہی سوال پوچھتی ہوں کہ اگر الیکشن نہیں کرانا تو بتائیں کرنا کیا ہے؟ الیکشن نہیں کرانا، یہی تو بتا رہے ہیں. کرنا جو بھی کریں گے بعد میں کریں گے نا. بعد میں کریں گے تو اتنی دیر میں پہلا پلان تو الیکشن کرانے کا. اچھا بس دوسرا پلان کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی پلان نہیں. اس کے بعد کہ ان دا سینس کہ بھائی کوئی فیصلہ تو کر لیں، کوئی اکانومی چلا لیں. اگر ان کو اتنی گارنٹی ہوتی یا اتنا بھروسہ ہوتا کہ الیکشن نہیں کروانا تو ابھی تک کوئی مشکل فیصلے اکانومی کے نہ کر لیے ہوتے. انہوں نے کچھ تو فیصلہ کرتے نا. مطلب کہ یہ تو لمبو میں چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کبھی فائنانس منسٹری کی طرف سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی 1998 والی صورتحال ہے. پھر جب لوگ کہتے ہیں کوئی نیوکلیر ویپنز کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں نیوکلیر ویپنز پہ تو کسی نے کوئی گفتگو نہیں. سٹوری پڑھی ہے نا جی. تو وہ تو بڑی خطرناک سٹوری ہے ہماری اکانومی کا. حال یہ ہو گیا ہے کہ اکانومی کا برا حال ہے. اب جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں بیٹھ جاؤ اور بات کر لو. اور مطلب کہ کیا چاہ رہے ہیں سعودی جو ہے، جو ہمارے سیویئرز تھے، وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. اس وقت ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. تو پھر یا تو یہ فیصلے تو کر لینا. دیکھیں جب بھی مارشل لا لگائے ماضی میں اس ملک میں تو اکانومی تو سب سے پہلے وہ اس کے اوپر ایکشن ہوتا تھا نا. ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، ہم فلانا کریں. ادھر تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو مطلب کہ آپ نے بیسکلی یہ کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے اور ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، پھر نہ ملک کا پتہ ہوگا نہ ہمارا پتہ ہوگا. اللہ خیر. بٹی صاحب 26 کو جلسہ ہوگا، 26 مارچ کو تحریک انصاف نے تاریخ دی کاشف صاحب لاہور کا مینار پاکستان. کاشف صاحب گزارش ہے، ایک تو آپ نے کل سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ کا ذکر کیا. مجھے وہ سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ نہیں، بادی النظر میں کسی فوجی عدالت کا فیصلہ لگا. ضیاء الحق کی دور کی فوجی عدالت کا فیصلہ لگا. میری خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا سپر سٹار اینکر ہے کاشف باسی، مجھے پسند نہیں ہے، اس پہ پابندی لگا دو. تو میری خواہش پہ آئین اور قانون تو تابع نہیں ہے. چلو سیکنڈ سپر سٹار پہ آ جاؤ، میں کہوں مجھے عارفہ نور کو پابندی لگا دو. میری خواہش کے آئین اور قانون تابع نہیں ہیں. ان فیکٹ کے ہوا کیا ہے، انہیں اپنی منہ کی پڑ گئی. لندن میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں ایگریمنٹ ہوا مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے ساتھ کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے گا. اس پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور مریم کو یہ یقین دہانی کرائی گئی. آپ نے اگر یاد ہوگا تو مریم نواز صاحبہ نے خود فرمایا ہماری حکومت تو آئی ہی 28 نومبر کو ہے. مجھے بتا دے کہ تحریک انصاف، آئی ایس آئی، آئی بی، تمام لوگوں نے پلس لی ہیں اپنے اداروں کی بھی اور سروے بھی کرایا ہے. اس میں 2.5 کروڑ توقع ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ سکتا ہے. توقع ہے، سروے ہے جو اب تک آیا ہے. کیا 2.5 کروڑ بندے اس ملک میں دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی کے؟ وہ یار خدا کا خوف کرو، تمہیں قہر پڑے اللہ کا. اور 2.5 کروڑ بندوں کو دہشت گردی کا سٹیمپ لگا رہے ہو. ہو کین اٹ از پاسبل بھائی کہ تمہاری خواہش یا ضد کیا؟ اصل وجہ کیا ہے کہ جتنے سروے آئے ہیں پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے. الیکشن سے فرار کا راستہ مجھے بتائیں. آپ کا آئین شگاف لفظوں میں کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے اگر اسمبلی پہلے تحلیل ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. کیا یہ آئین سے بغاوت نہیں ہے؟ آئین توڑنے کی تو شکی ان پہ لگنی چاہیے. آرٹیکل 6 تو ان پہ لگنا چاہیے. جو آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرا رہے، کہہ رہے ہیں پہلے لیول فلنگ ہو. تو پہلے اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ، میں تو نہیں کہوں گا کہ نواز شریف پہ پہلے 100 پرچے ہوں گے. اللہ نہ کرے اس پہ قاتلانہ حملہ ہوگا. یار کیا کر رہے ہو؟ یہ بات ضد کے لیے سر، لیکن ملک کے فیوچر کو تھا. سیاست اور کرسی کے لیے ہو رہا نا سر. کاشف صاحب 2 منٹ، جتنے سروے آئے آپ چیک کرا لیں. 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ سے تقریباً عمران خان کو ووٹ پڑ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پڑیں گے. تو آپ کی خواہش پہ پی ٹی آئی دہشت گردی بن جائے گی. جیسے کوئی طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو آپ جیسا وڈیرا بہت تگڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری اپنی زمینیں بچا لوں. یعنی کہ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں پی ڈی ایم کو شکست نظر آ رہی ہے.
تو کاشف عباسی بہت تگڑا زمیندار ہے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ سیلاب میری زمینوں کو لے جائے گا، تحریک انصاف ہرا دے گی پی ڈی ایم کو، لہذا میرے آگے بند بنا دو اور یہ غریبوں کی طرح بنا دو۔ یہ اتنی بڑی پارٹی پر بند لگا کر 22 کروڑ 2.5-3 کروڑ لوگ ان کا جینا مشکل کر دیں گے۔ یہ 70 اور 80 کی دہائی سے نکل آئیں اور نہیں نکلنا چاہتے سر۔ میں نے نہ یہی تو کریں۔ کہا نا، جب والٹن گریجویٹس کو نہیں سمجھ آئی تاریخ کی، اتنے عرصے سیاست کر کے یہ لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اس ملک میں سیاست نہیں سمجھنا چاہتا کوئی۔ سیاہ تاریخ بناتے ہیں یہ سیاستدان، سیاسی مسالے قائم نہیں کرتے۔ اچھے سیاستدان بھی ہیں پی ڈی ایم میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، لیکن ایک باپ بیٹی کی خواہش پر آپ کس طرح اتنی بڑی پاپولر جماعت کو، میں اس کا کوئی سپوکس مین نہیں ہوں، وہ محترم علی صاحب بتائیں گے، کیسے لگا سکتے ہیں؟ ملک میں آئین قانون ہے نا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں جی مینارے فیصل مسجد کی ساری جگہ کاشف عباسی کیا ہو جائے گی، ہو کین اٹ پاسبل؟ میں کہہ دوں کہ سپریم کورٹ کی عمارت کاشف عباسی کیا ہو جائے گی؟ اور بھائی آئین میں وہ حکومت پاکستان کی اس طرح آئین میں 26 سال جس کی جدوجہد ہے، آپ نے اس کی حکومت پہ اس وقت ایک کیس نہیں بنایا ملک دشمنی کا، ایک کیس نہیں بنایا۔ 10 ماہ میں آپ کو کبھی وہ منی لانڈر لگتا ہے، اس کی بیرون ملک ایک ٹکے کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ سینچری پوری کرنے شکل لگتا ہے۔ وہ سر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے جو ہم بات دونوں جس بات پہ شاید سارے ایگری کر رہے ہیں کہ اس ملک میں سبق کوئی نہیں سیکھتا۔ مجھے ایک بریفنگ یاد ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے، میں نے یہ سوال اس بریفنگ میں بھی اس وقت کے تو کاشی چیف سے صاحب کہا اب تھا، یہ میں کہا سبق سر بن جائیں گے، یاد رکھ لینا، اب یہ تاریخ بن جائیں گے، یہ میری بات آج نوٹ کر کے رکھ لیں۔ کاشف صاحب میں آپ کی یہ بات سے کسی تھوڑا غلط سا فہمی اگر میں ہے۔ وہ اختلاف کر چکوں، سپریم کورٹ نے سیکھ لیا ہے سبق۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کو جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اپہولڈ کیا، ہم نے ان کو اس پہ برا بھلا کہا، انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا لو، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کل ہمارے سیاستدان جنہوں نے سفر کیا ہے ہمیشہ، وہ کل کہیں گے کہ الیکشنز نہ کرواؤ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے تو تاریخ کا سبق سیکھ لیا اگر وہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے۔